چوچو ایک محنتی اور سمجھدار چڑیا ہے۔ ہالو اس کا شوہر ہے۔ برسات کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ باہر شور کس چیز کا ہے؟ باہر جا کر دیکھنا چاہیے آخر کیا ہو رہا ہے۔ باہر بادل بھی خوب آئے ہوئے ہیں۔ سب ٹھیک ہو؟ مجھے ڈول کی آواز آ رہی ہے۔ لگتا ہے شاہی پیغام آیا ہے۔ الو راجا نے ضرور کوئی اہم بات بتانی ہوگی، اس لیے اکٹھا کر رہے ہیں سب کو۔ ہمیں بھی جانا چاہیے۔ ہاں، میری نیند بھی شور سے خراب ہوئی۔ نہ جانے کیا ہوا ہے۔ میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ تم کھانا ریڈی کرو، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ آخر پتہ تو کریں ہو کیا رہا ہے باہر۔ آج کوئی کھانے کی تلاش میں بھی نہیں گیا۔ ماجرا کیا ہے معلوم کرنا پڑے گا۔ ہالو باہر کا حال معلوم کرنے کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے جہاں سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو چوچو بھی اس کے ساتھ نکل پڑتی ہے۔ سنو سنو سب لوگ آ جاؤ، شاہی پیغام آیا ہے۔ الو راجا نے سبھی پکشیوں کے لیے سندیش بھیجا ہے۔ ہمارے شاہی پرندے جو کہ موسم کا حال بتاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگلے 2 دن میں برسات ہونے والی ہے اور یہ موسم کئی دن تک چلے گا۔ اس لیے سبھی پکشی اپنے لیے بھوجن اکٹھا کر لیں تاکہ برسات کے دنوں میں کوئی بھی بھوکا نہ مرے۔ سب لوگ سن لیں، یہ الو راجا کا سندیش ہے۔ ہمیں سب انتظام کر کے رکھنا ہوگا برسات سے پہلے ہی۔ اب اعلان ختم ہوتا ہے۔ یہ سن کر سبھی پکشی اپنے اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں، مگر چوچو چڑیا یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں آج ہم دونوں مل کر بھوجن اکٹھا کر لیں، بادل کب برسات میں بدل جائیں پتہ نہیں۔ الو راجا نے سندیش بھجوا کر سبھی پکشیوں کو خبردار کر دیا ہے۔ میں نے ندی کے پاس بہت سارا اناج دیکھا ہے، اگر ہم وہ سب اکٹھا کر لیں تو بھوک سے نہیں مریں گے۔ کیا خیال ہے تمہارا، چلو گے ساتھ؟ ہاں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا کیونکہ برسات کے لیے زیادہ بھوجن چاہیے ہوگا اور تم اکیلی سب نہیں کر پاؤ گی۔ میں تمہاری مدد کروں گا۔ ندی ویسے بھی دور ہے، ہم کچھ دیر بعد نکلیں گے۔ تم تیار رہنا، بارش کا نہیں پتہ اس وقت برسنے لگ جائے، ہمیں اس سے پہلے گھر لوٹنا ہے۔ چوچو اور ہالو ندی کے پاس سے بہت سارا اناج اپنے گھر میں لا کر اکٹھا کر لیتے ہیں۔ وہ دونوں بہت محنت سے اناج اکٹھا کرتے ہیں۔ جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو چوچو کی ملاقات گوپی کوی سے ہوتی ہے۔ گوپی کوی، الو راجا کا سندیش سنا تھا نا آپ نے؟ کیا اناج اکٹھا کر لیا؟ برسات آنے والی ہے، وہاں ندی کے پاس بہت سارا اناج ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں سے لا سکتی ہیں۔ ندی میں پانی آ گیا تو اناج بہہ جائے گا اور برسات میں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ جائیں اور اناج لے آئیں۔ تم اپنی فکر کرو، اپنے پتی کو بولو وہ لے آئے اناج، ہمیں چاہیے ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی ندی بہت دور ہے، تم تو پاگل ہو جو اتنی دور محنت کر رہی ہو، ہمیں نہیں جانا اتنی دور۔ برسات کون سا پہلی بار آنی ہے جو ہم مر جائیں گے۔ میں چلتی ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ یہ کہہ کر گوپی کوی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ اس بات کو مذاق سمجھتی ہے اور سستی دکھاتی ہے۔ اس دن شام کو بہت بارش ہوتی ہے اور سب پکشی اپنے گھونسلوں میں بیٹھے ہیں۔ ندی میں بہت پانی بھر گیا ہے جس سے سب اناج ڈوب جاتا ہے۔ ہالو، ہم نے اچھا کیا جو اناج جمع کر لیا، اب اس بارش میں کھانا کہاں ڈھونڈنا ہم نے تھا، بھوک سے ہماری جان نکل جانی تھی۔
وہ تو उल्लू राजा का भला हो जो चकोर को भेजकर हमें आगाह कर दिया उन्होंने। अब आराम से हम पूरा हफ्ता भी खाएं तो भोजन खत्म नहीं होगा। गोपी कव्वी जो कि भूख से निढाल है क्योंकि उसके पास खाने को कुछ नहीं, उसने बरसात के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं है, अब क्या करूं मैं, बहुत सुस्त हूँ। अगर मैंने चूचू चिड़िया की बात मान ली होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मैं अब इस बरसात में कहाँ जाऊं? हाँ, इस नदी से मुझे भोजन मिल सकता है, मुझे जाना चाहिए। इसके बाद गोपी कव्वी बरसात में नदी के पास जाती है, मगर सारा अनाज डूब चुका होता है। वो बहुत पछताती है और आखिर चूचू चिड़िया के पास अनाज मांगने का फैसला करती है। गोपी कव्वी, आप आज किधर से आई? इस बरसात में आपको घर पर रुकना चाहिए था। सब ठीक है ना? इतनी बारिश में निकलने की नौबत क्यों आई? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, बताएं। चूचू चिड़िया, मुझे यहाँ आने से पहले बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मुझे इस बारिश में घर से ना निकलना पड़ता। मुझे बहुत भूख लगी है, मगर मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकती हो? तुम्हारे पास तो बहुत सारा अनाज है, मैंने कुछ ना खाया तो भूख से मर जाऊंगी। गोपी कव्वी, कोई बात नहीं, आप शर्मिंदा ना हो, मेरे पास बहुत सारा खाना है, आप ले जा सकती हैं। अगर आपने वक्त पे इंतजाम कर लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, आपको बारिश में अपनी जान खतरे में ना डालनी पड़ती। कोई बात नहीं, अभी आप भोजन ले जा सकती हैं। आपने सबक सीख लिया, ये अच्छी बात है। इसके बाद गोपी कव्वी वहां से चली जाती है। अच्छा हुआ मैंने ये तरकीब सोच ली, वरना आज गोपी कव्वी की तरह हमें भी दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते और जान को खतरे में डालना पड़ता। अगर खतरे का पहले से अंदेशा हो तो उसका इंतजाम कर लेना चाहिए। सुस्ती से काम लेने से वक्त पर मुश्किल आन पड़ती है, दूसरों के आगे हाथ भी फैलाना पड़ता है। और अगर आपसे कोई मुश्किल में मदद मांगे तो बिना किसी गरूर में आए उसके काम आना चाहिए। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह की और मज़ेदार स्टोरीज एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल पे एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।